السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں سوال پوچھا گیا ہے کہ جو شخص کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے یا زمین پر بیٹھ کے یا کوئی سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے گا، تو اشارے میں رکوع اور سجدہ کیسے کرنا چاہیے؟ اور اشارے کے دوران دیکھا گیا ہے کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، یا جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سجدے کے وقت زمین پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں صحیح صورت کیا ہے؟ تو اس بارے میں مریض شخص جو سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والا شخص، ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ رکوع اور سجدہ، جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے یا جو رکوع کر سکتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ اشارے سے رکوع اور سجدہ کریں گے، اور اشارہ جو ہے وہ سر کا ہوگا، ہاتھوں کا نہیں ہوگا۔ اس بارے میں کچھ دلائل ہیں۔ پہلی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم ان یسجد فلیسجد، جو شخص سجدہ کر سکتا ہے وہ سجدہ کرے، ومن لم یستطع فلا یرفع الی جبہتہ شیئا لیسجد علیہا، اور جو سجدہ نہیں کر سکتا وہ سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز اپنی پیشانی کی طرف نہ اٹھائے کہ اس کو اونچا کر کے اس پہ سجدہ کر لے۔ جس طرح ہمارے ہاں کچھ کرسیوں کے اوپر کے سامنے ایک لکڑی بنی ہوتی ہے، لوگ سجدے کے وقت اس لکڑی پر سر رکھ لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ولیکن رکوعہ و سجودہ یومئ براسہ ہی، بلکہ وہ رکوع اور سجدے میں سر سے اشارہ کرے۔ تو مطلب سر سے اشارہ کرنا چاہیے، یہاں ہاتھوں کے اشارے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ روایت طبرانی اوسط میں 7079 سلسلۃ الاحادیث سے صحیح ہے، میں پہلی جلد 642 نمبر صفحہ۔ سند اس کی حسن ہے، اس میں محمد بن عبداللہ بن بکر صدوق راوی ہے اور باقی راوی سارے ثقہ ہیں۔ دوسری روایت ہے، عمر بن زید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حفص بن عاصم رحمہ اللہ کے پاس ان کی بیماری کی عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس میرے چچا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرے لیے ایک تکڑیا توڑا گیا، میں نے اس پر ایک چٹائی بچھائی ہے اور میں اس پر سجدہ کرتا ہوں، تو یہ والی کیفیت میری چل رہی تھی۔ اس پر انہوں نے، عبداللہ بن عمر نے کہا، یا ابن اخی لا تصنع ھذا، بھتیجے اس طرح نہ کر، یعنی سجدہ کے لیے تکیہ رکھ کے اس پر سجدہ نہیں کرنا، اپنے چہرے کو زمین پر لگا، اگر اس پر قادر نہیں تو اپنے سر کے ساتھ اشارہ کر لے۔ یہ روایت مسند ابی عوانہ 2394 نمبر روایت ہے، سلسلۃ الاحادیث سے صحیحہ میں پہلی جلد 643 نمبر صفحہ، یہ روایت بھی حسن ہے۔ تو یہ احادیث دلیل ہیں کہ رکوع و سجود کرنے سے عاجز شخص اشارے سے نماز پڑھے گا، اور وہ بھی سر کے اشارے سے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رکوع میں اشارے سے جھکنا چاہیے اور سجدے میں رکوع کی نسبت کچھ زیادہ جھکے۔ رکوع میں بھی سر جھکائے گا لیکن کم، سجدے میں رکوع سے کچھ زیادہ سر جھکا لے، یہ بھی زمین کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے، بہت زیادہ نہیں جھکنا چاہیے، بس معمولی سا فرق ہونا چاہیے۔ اس کی تفسیر آئندہ حدیث میں ہے۔ پہلی روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نماز پڑھتے دیکھا، آپ ہر سمت میں رخ کر کے نوافل پڑھ رہے تھے، البتہ آپ سجدوں میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکتے تھے، آپ اشارے سے، سر کے اشارے سے، یہاں اشارے سے مراد سر کا اشارہ ہے، رکوع و سجود کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ 1207، صحیح ابن حبان 2523، مصنف عبدالرزاق میں 4521 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ دوسری روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو علی راحلتہ النوافل فی کل وجہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نماز پڑھتے دیکھا، آپ ہر جانب رخ کر کے نوافل پڑھ رہے تھے، ولیکنہ یخفض سجدتین من الرکعۃ یومئ ایمان، البتہ آپ سجدوں میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکتے تھے، آپ اشارے سے رکوع و سجود کرتے تھے۔ تو اشارے سے مراد سر کا سجدہ ہی ہے، سر کا اشارہ ہے، ہاتھوں کا اشارہ نہیں۔
اس کے فوائد میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے، ذکر البیان بان السجدتین من المتنفل علی راحلتہ یجب ان تکون فی الایماء اخفض من الرکوع۔ اس مسئلے کا بیان کہ سواری پر نفل پڑھنے والے کے سجدے کے لیے لازم ہے کہ سجدے میں اشارہ کرنے میں رکوع کی نسبت سجدے میں زیادہ جھکے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس پر یہ عنوان قائم کیا ہے، رکوع اور سجدے میں اشارہ کرنے کا بیان اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکاؤ ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں لکھتے ہیں، یہ حدیث دلیل ہے کہ جو شخص سواری پر نماز پڑھے اس کا سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے، اور اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ زمین پر پیشانی رکھے اور نہ جھکنے میں بہت زیادہ مشقت کرے، بلکہ اپنے سجدے میں اتنا جھکے کہ سجدے کا رکوع سے فرق ہو جائے۔ ابن قدامہ حنبلی یہ المغنی میں لکھتے ہیں، اگر نمازی رکوع و سجود سے عاجز ہو، نہ رکوع کر سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے، تو یہ دونوں کام اشارے سے انجام دے، جیسے نماز خوف میں اشارہ کیا جاتا ہے، اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکے۔ اگر اکیلے سجدے سے عاجز ہو تو رکوع کرے اور سجدہ اشارے سے کر لے۔ اگر اس کے لیے کمر جھکانا ممکن نہ ہو تو اپنی گردن کو خم دے، اور اگر اس کی پشت کمان کی طرح مڑ چکی ہو اور حالت ایسی ہی ہے جیسے گرنے والا ہے، تو جب رکوع کا ارادہ کرے اپنے جھکاؤ کو کچھ زیادہ کر لے اور سجدے میں اس سے زیادہ جتنا ممکن ہو زمین کے قریب اپنا چہرہ کر لے۔ تو یہاں ہے کہ سر کے ساتھ ہی اشارہ کرنا چاہیے، ہاتھوں کو آگے جھکانا یا پھیلانا یہ احادیث سے ثابت نہیں، تو یہ غلط عمل ہے۔ تو جو لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یا نوافل سواریوں پہ ادا کرتے ہیں، انہیں سر کے اشارے سے رکوع اور سجدے کرنے چاہیے، ہاتھوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔